اچھا پاکستانی خواتین یہ جاننا چاہتی ہیں آپ اتنی ینگ ہیں ابھی تک کیا کھاتی ہیں, ڈائٹ پلان کیا ہے, ایکسرسائز کا کیا ٹائم ہے, وہ بھی اتنی ینگ دکھنا چاہتی ایک دم سب نے میں نے کہا چلیں تھوڑا سا ہاں دیکھیں نا, مطلب خاتون تو آپ ہیں نا, ٹھیک ہے, شادی شدہ, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ بچے بھی ہیں, دکھتا نہیں ہے کہ اتنا اپنے آپ کو آپ نے فٹ رکھا ہوا ہے. ہماری خواتین گھروں میں بیٹھی ہیں, ان کو مشورہ دیں وہ کیا کریں. دیکھیں میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑی پرو ویمن اور بڑی اینٹی مین ہوں یا کیا, لیکن میں اگر بہت آنیسٹلی بات کروں تو ایک تو یہ کہ اپنی صحت کا خیال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, عورت ہو یا مرد ہو. تو یہ انتظار کرنا کہ آپ کوئی اور آپ کی صحت کا خیال کرے گا, نہیں. اگر آپ ماں بھی ہیں اور آپ جی میں اپنا خیال نہیں کر سکتی, لیکن اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کے بچوں کا کون خیال کرے گا. دوسرا یہ کہ ہم اب جو لائف سپین ہے لوگوں کا بڑھ رہا ہے, لیکن کوالٹی آف لائف نہیں بڑھ رہی. سو فار ایگزامپل میں اب اپنی عمر میں سوچ رہی ہوں کہ اگر میں یہاں تک پہنچ گئی ہوں, جب میں 30 ایئرز اولڈ تھی تو اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی, میرا خیال تھا میں بس 60 ختم ہو جائے گا. اب جب وقت قریب آنے شروع ہوا ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہ واٹ اگر 10 سال اور ہوئے تو 10 سال میری کوالٹی آف لائف اچھی ہونی چاہیے. تو اب میں کانشیس چوائسیز کر رہی ہوں کہ یہ نہیں کھانا, یہ کھانا ہے, یہ خیال کرنا ہے, بیمار نہیں ہونا, کیونکہ ایک دفعہ آپ بیمار ہو گئے تو پھر معاملہ خراب ہے. تو یہ بات اگر اوبیسلی میں 10 سال پہلے شروع کر لیتی تو اور بھی اچھا ہوتا. میں نے آئی لیڈ اے ویری کلین لائف, اور کچھ عادات ہیں جو کہ اچھی رہی ہیں. ایک سب سے بڑی اچھی عادت جو ہے وہ یہ ہے کہ ایکٹیو رہنا. پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ گلاس پانی کا بھی کوئی خود اٹھ کے نہیں لیتا, بچے بھی اور خواتین بھی. اسی طرح جب میں باہر ملکوں میں نے زندگی گزاری تو دیکھیں وہاں پہ خواتین سب کچھ خود کرتی ہیں, گاڑیاں خود دھوتی ہیں, گارڈننگ خود کرتی ہیں, باہر کا کام بھی کرتے ہیں, بچے بھی پالتی ہیں. اچھی بات نہیں ہے کہ سب کچھ کرتی ہیں, لیکن کل ہی ہم کہیں سے گزر رہے تھے تو میں نے اپنے ساتھ جو میرے کوآرڈینیٹر, میں نے کہا یہ بچے پیدا کرنے کا اتنا شوق ہے اس ملک میں لوگوں کو, لیکن اتنے چھوٹے چھوٹے بچے سڑکوں پہ کیوں ہیں؟ تو جو امیر کا بچہ ہے وہ بھی رول رہا ہے اور جو غریب کا بچہ ہے وہ بھی رول رہا ہے. اور اس میں یہ اب چیف منسٹر کا قصور نہیں ہے, یہ پرائم منسٹر کا کام نہیں ہے, منسٹر کا کام نہیں ہے کہ آپ کا بچہ کسی کی گاڑی کے نیچے آ جائے یا آپ کا بچہ کوئی اٹھا کے لے جائے. آپ اگر دیکھیں تو بچے کسی اور کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں, اپنے باپ یا اپنی ماں کے ہاتھوں میں آپ کو کم نظر آتے ہیں, یا سڑک پہ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں, یا اگر آپ امیر ہیں تو ڈرائیور کے پاس ہوں گے یا نوکروں کے پاس ہوں گے. کیوں؟ تو باہر ملکوں میں ہمارے پاس یہ کنوینئنس نہیں ہوتی. باہر ممالک میں تو ساس سسر, نانا نانی, خالہ چاچا کوئی بھی نہیں ہوتا, ہم اپنے بچے سنبھال رہے ہوتے ہیں. اینڈ اٹ کیپس یو فٹ اینڈ اٹس آلسو ویری امپورٹنٹ کہ آپ بچوں کے ساتھ بھی انگیج رہیں. تو میں نے کبھی زندگی میں کوئی جم وغیرہ نہیں کیا, اب ہسبینڈ کی وجہ سے تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کو بڑا پسند ہے, لیکن آئی ایم ناٹ اے جم گوئر, لیکن آئی بین آلویز بین ویری ایکٹیو. کہ بچے اگر پلے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں تو چونکہ مجھے ان کا خیال رکھنا تھا تو میں ان کے ساتھ سلائڈ پہ چڑھ گئے, جھولوں پہ. ابھی بھی بائی دا وے آئی ایم دا فرسٹ ون آن دا سلائڈ. تو وہ آئی تھنک کہ اچھا رہتا ہے کیونکہ ایک تو آپ بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ فون پہ نہیں لگے ہوتے اور وہ پلے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں, یوز کریں, وہ اور بات ہے. مریم نواز صاحبہ نے ابھی ایک اسکیم شروع کی ہے, اپنا گھر اپنی چھت, 15 لاکھ روپے کا قرضہ دے رہی ہیں 5 مرلے پلاٹ پہ. کیا سمجھتی ہیں 15 لاکھ میں گھر بنتا نظر آتا ہے آپ کو؟ اتنی مہنگائی ہے. میں آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دس اسکیم. 15 لاکھ میں مطلب اگر آپ کے 5 مرلے پہ 5 مرلہ زمین ہے آپ کے پاس, اپنا ٹھیکیدار بھی دیں گی, ٹھیک ہے, 15 لاکھ سیریسلی مطلب اٹس اباؤٹ ٹائم میں بھی اپنا گھر بنا لوں. 15 لاکھ میں بن سکتا ہے. 15 لاکھ میں تو جی اگر بن سکتا تو میں آئی تھنک کچھ سال پہلے تک بھی نہیں بنتا تھا. آئی ڈونٹ تھنک کہ 14 لاکھ میں تو کوئی آپ وہ جو پتہ نہیں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں جب آپ زمین کی وہ مارکنگ کراتے ہیں, وہ بھی نہیں, رجسٹری انتقال وہ تو ہو جاتا ہے تقریباً. نہیں وہ جو مارکنگ وغیرہ جو آپ چاکنگ جو کراتے ہیں, نہیں آئی نو فور دا فیکٹ کہ کیا کہوں میں, مطلب لیکن اگر لائک اے سیٹ اپنا ٹھیکیدار دیں کوئی مجھے 15 لاکھ میں بنا دے تو سب سے پہلے میں گھر بناؤں گی. پھر
تو یہ عوام کے لیے پھر کیا کچھ مذاق ہے؟ 20 سال پہلے تک تو نہیں بنتا تھا 15 لاکھ میں، لیکن ہو سکتا ہے اب. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگین یہ جب انہوں نے سستی روٹی والی بات کی، وہی بات ہے، ہماری عوام جو ہے نا پتہ نہیں اتنی ناسمجھ ہے. اور یہ لوگ بھی یہ اپنا بھی شارٹ ٹرم بینیفٹ دیکھ رہے ہیں. جب انہوں نے روٹی سستی کی، 16 روپے کی جب انہوں نے روٹی کی اور پھر جناب 13 روپے کی بھی کر دی، اب ساتھ ساتھ آپ کسانوں کا استحصال کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتی تھی. ایسے ہی ہے، وہ فیصلے پہلے ہوئے تھے، وہ کہیں اور سے فیصلے ہوئے تھے. تو یہ وہی بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اوپر سے سرخی پاؤڈر والا مسئلہ ہے، اندر سے جو بیماری ہے اس کو آپ ایڈریس نہیں کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ کر سکتے نہیں ہیں، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ مریم نواز کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ اور کچھ سارٹ آف لانگ ریچنگ اور کوئی روٹ کاز کو ایڈریس کر سکیں. اور یہی کس کے وجہ پاس ہے اختیار دیکھیں، اختیار لینے سے بھی ہوتا ہے. اب جیسے سب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ پاکستان میں جی ایجنڈا ہوتا ہے، پاکستان میں تو صحافی سے یہ کام کرایا جاتا ہے اور ٹیلی ویژن پہ تو ادھر سے فائل آتی ہے، اسکرپٹ آتی ہے. میں 2012 سے پاکستان میں کام کر رہی ہوں، اسی ماحول میں کام کر رہی ہوں. کوئی بڑے سازگار حالات نہ 2012-13 ابھی رہے ہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ میں نے آج تک کسی نے کہیں سے اسکرپٹ نہیں بھیجی، یہ نہیں کہا کہ اس کے اوپر پروگرام کرو، اور نہ مجھے کسی نے روکا ہے. میں جہاں ابھی بیٹھی ہوں، جس چینل پہ میں اب کام کر رہی ہوں، پہلے بھی ڈفرینٹ چینلز پہ کام کرتی رہی ہوں. ہو سکتا ہے کسی کی خواہش ہو، کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ مجھے کہہ سکے. آئی ہیو آلویز ڈن واٹ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو. الحمد للہ ٹھیک ٹھاک پروگرامز بھی بڑے اچھے چلے ہیں، نیک نیتی سے کام کیا ہے، اور بند بھی کروا دی گئے ہیں پروگرامز جب تکلیف ہوئی ہے. لیکن میں نے کسی کے کہنے پہ کبھی زندگی میں کچھ نہیں کیا. تو اختیار، جب آپ اپنا اختیار کسی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو پھر آپ کا اختیار نہیں رہتا. اور یہ فیصلے زندگی میں انسان کرتا ہے، پرسنل لائف میں بھی کرتا ہے اور پروفیشنل لائف میں بھی کرتا ہے. میں نے نہ پرسنل لائف میں ایسے سمجھوتے کیے ہیں، نہ پروفیشنل لائف میں ایسے سمجھوتے کیے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو آپ کو نہ کہنا پڑتا ہے، اور یہ پھر آپ کے اختیار میں ہے کہ کس چیز پہ آپ یس کہیں اور کس چیز پہ آپ نو کہیں. اور یہ انڈیویجولی میٹر کرتا ہے. اور اس میں پھر آپ کو اپنی جو ٹیمپٹیشن ہے نا، اس کو کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے کوشش نہ کی ہو کہ جناب آپ کو اتنے پیسے آفر کر دیں اور آپ اس کو ہاں کرنے کا دل چاہے گی، تو پھر اپنے تک ہوتا ہے. تو اختیار ہمارے سیاستدان خود دے دیتے ہیں. ظاہر سی بات، جس نے دیا ہے خود دیا ہے، لینے والے کا قصور نہیں ہے. آپ تیار بیٹھے تھے، سارے بیٹھے تھے، پی ٹی آئی تیار بیٹھا ہے، جماعت اسلامی تیار بیٹھی ہے. آج کسی اور پارٹی کو موقع ملے گا، کون ایک صفحے پہ نہیں ہونا چاہتا. اور صرف سیاستدان نہیں، ہمارے اینکر حضرات، خواتین، وہ بھی تیار بیٹھے ہیں. تو یہ چوائس تو آپ تک ہے نا.